علیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض عارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو ہمیشہ با وضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرماتا ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کرتے ہیں، یعنی اس کی صحبت کے اندر بیٹھنا پسند فرماتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ نیکیوں کا جو میٹر ہے وہ چلتا رہتا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں جب تک وہ بندہ با وضو رہتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں اس کے اعضاء جو ہیں۔ اور چوتھی یہ ہے کہ اس سے تکبیر اولا جو ہے وہ فوت نہیں ہوتی۔ جو پہلی تکبیر ہے نماز کے ساتھ، جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ پہلی تکبیر اولا میں پہنچ جاتا ہے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں رب کی طرف سے آتے ہیں کہ بندے کی حفاظت کریں کہ اس کے پاس کوئی جن یا کوئی اور شرعی انسان یا کوئی شریر چیز جو ہے میرے بندے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ با وضو رہنے والے شخص کے لیے پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر شرعی انسان، جن انسان جو بھی ہے، یعنی ہر شریر سے رب تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ سکرات موت جو ہے اس پر آسان ہو جاتے ہیں، یعنی موت کی جو سختی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور ساتویں فضیلت یہ ہے کہ جب تک با وضو ہوا امان الہی میں رہے گا، جب تک وہ وضو میں رہے گا اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔ اس لیے عادت یہ بنانی چاہیے کہ ہمیشہ با وضو رہنا چاہیے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عضو کو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے جو گناہ ہیں وہ نکل رہے ہیں، یعنی ختم ہو رہے ہیں حدیث رسول کی روشنی کے اندر۔ آگے فرمایا جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، حدیث پاک کے اندر ہے۔ فرمایا جس شخص نے وضو کیا اچھی طرح، یعنی وضو کے ارکان جو ہیں وہ اچھی طرح اس نے ادا کیے، یعنی جو ہاتھوں کی لمٹ تھی اسے اچھی طریقے دھویا، پھر جو کلی کرنے کا طریقہ تھا سنت کے مطابق اس نے کلی کی، ناک کے اندر پانی چڑھایا، اور جو چہرہ دھونے کا صحیح طریقہ ہے، جو لمٹ ہے چہرے کی، اس کو صحیح طریقے کے ساتھ چہرہ دھویا، اور پھر کونیوں سمیت جو ہاتھ ہیں انہیں صحیح طریقے کے ساتھ ہر ارکان کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کیا، جو مسح کرنے کا صحیح طریقہ ہے اسی طرح اس نے مسح کیا، یعنی صحیح طریقے کے ساتھ اس نے جب وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اور کلمہ شہادت پڑھے، یعنی اپنی انگلی جو شہادت والی وہ کھڑی کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھے، تو رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس سے جی چاہے وہ اندر داخل ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث مبارک میں ہے جو وضو کرنے کے بعد، صحیح وضو کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر الی آخر تک، یعنی یہ سورہ قدر جو ہے یہ ساری پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہوگا، یعنی اسے اللہ تعالیٰ صدیقین میں شمار فرمائے گا۔ اور جو 2 مرتبہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھے گا تو صدیقین میں شمار کیا جائے گا، اور جو بندہ 2 مرتبہ پڑھ لے اسے کیا فضیلت ملے گی؟ تو فرمایا اسے شہداء کے اندر شمار کیا جائے گا، یعنی اس کا نام شہداء کی لسٹ میں لکھا جائے گا۔ اور آگے فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ پڑھ لے، 3 مرتبہ پڑھ دے تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں شامل فرمائے گا، یعنی وہ انبیاء کی جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ آگے جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر، یہ وظیفہ بھی ہے اسے یاد رکھنا، جو آسمان
جو وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر پڑھ لیتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آخر تک جو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نظر کبھی کمزور نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی نظر کمزور نہیں کرتا۔ اس کی فضیلت ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد سورہ قدر پڑھ لے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ تو یہ وضو کے بڑے فضیلتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں، تو لہٰذا با وضو رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جب با وضو رہیں گے تو ہمارے اعضاء جو ہیں وہ رب ذوالجلال کی تسبیح کریں گے، فرشتے ہمارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور فرشتے ہماری صحبت میں بیٹھنا پسند کریں گے۔ اور پھر جب موت کا وقت آئے گا، یہ سب سے مشکل مرحلہ موت کا ہوتا ہے، تو رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با وضو رہنے والے کے لیے سکرات موت جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اور باوضو رہنے والے کے لیے یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شر شیطان شر انسان سے حفاظت فرماتا ہے، تو اس کے بڑے فضائل ہیں۔ لہذا باوضو رہنے کی عادت بنا لیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ثواب کی نیت سے آگے دوستوں میں اس کو پھیلائیے، تاکہ ہر دوست جو ہے اس سنت کو اپنائے اور باوضو رہنے کی اس عادت اپنا لے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے اندر وہ بھی شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل محمد عظیم نوری آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔